الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو، یعنی اپنے دل کے اندر خوف خدا رکھو اور اسی کی فرما برداری کرتے رہو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، غور و فکر کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ قیامت والے دن کے لیے انسان نے کیا کچھ اعمال کیے ہیں۔ اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اعمال صالحہ کرے، صدقہ و خیرات کرے، تاکہ قیامت والے دن وہ کامیاب ہو جائے اور فلاح پا جائے۔ اور اللہ رب العزت ہر اس چیز سے واقف ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قیامت والے دن ہر چیز، فرشتے، زمین و فلک، شب و روز، یہ انسان کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ ابن آدم نے فلاں کام بھلائی کا کیا تھا، فلاں کام برائی کا کیا تھا، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی قیامت والے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت انسان اپنے اعضاء سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں تو نہیں بولتے تھے، اب تمہیں کس نے بولنا سکھایا ہے؟ تو وہ اعضاء انسان کو جواب دیکھیں کہ جس اللہ نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، آج اسی اللہ نے ہمیں بھی زبان عطا کی ہے۔ تو اپنے اعضاء بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں کام کیا تھا، اس نے فلاں کام کیا تھا، اور یہاں تک کہ ایماندار اور کامل مومن متقی پرہیزگار کے حق میں زمین بھی گواہی دے گی، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی، یا اللہ اس نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج ادا کی تھی، زکوٰۃ ادا کی تھی، جہاد کیا تھا۔ جب انسان زمین کی یہ گواہی اپنے حق میں سنے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، اور یہی زمین کافر اور مشرک کے خلاف گواہی دے گی اور عرض کرے گی، یا اللہ اس انسان نے میری پیٹھ پر شرک کیا تھا، اس نے سیاہ کاری کی تھی، بدکاری کی تھی، یا اللہ اب اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ناظرین کرام، صاحب ایمان وہ ہے، کامل ایمان والا انسان وہ ہے جو اپنے تمام اعضاء کے اندر خوف خدا رکھتا ہو۔ جس طرح فقیہ ابو لیث فرماتے ہیں کہ انسان 7 باتوں میں یہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر خوف خدا رکھتا ہے یا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلی چیز، انسان زبان سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی زبان غیبت، جھوٹ، فضول بولنے سے بچتی ہے کہ نہیں۔
دھوکہ دہی سے بچتی ہے یا نہیں، اور اگر بچتی ہے اور ہمیشہ ذکر الہی کرتی رہتی ہے اور تلاوت قرآن پاک کرتی رہتی ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اپنی زبان کے لحاظ سے بھی خوف خدا رکھتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کا دل دیکھا جائے کہ وہ دل کے لحاظ سے بھی خوف خدا رکھتا ہے یا نہیں۔ تو دل کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے حسد تو نہیں رکھتا، بغض تو نہیں رکھتا، کینہ تو نہیں رکھتا۔ اگر اس کا دل ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس کا دل بھی خوف خدا رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے اس کی نظر، یعنی انسان اگر کسی کے بارے میں دیکھنا ہو کہ اس کی نظر کے اندر خوف خدا ہے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی نظر حرام چیزوں سے بچتی ہے یا نہیں، حرام طرف اٹھنے سے بچتی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کی آنکھ حرام سے نہیں بچتی، جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھر لیا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ تو اگر انسان کی آنکھ حرام طرف سے اٹھنے سے بچتی ہے، حرام طرف دیکھتی نہیں ہے، تو فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں گویا کہ وہ انسان اپنی آنکھوں کے لحاظ سے بھی خوف خدا رکھتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے انسان کا پیٹ، یعنی اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ داخل ہو رہا ہے وہ حرام سے بچ رہا ہے یا نہیں، وہ اپنے پیٹ کے اندر حرام داخل کر رہا ہے یا نہیں، یا حلال داخل کر رہا ہے۔ فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے پیٹ کے اندر ہمیشہ حلال ہی داخل کر رہا ہو، حرام سے پیٹ کو بچاتا ہو، تو گویا کہ وہ انسان اپنے پیٹ کے لحاظ سے بھی خوف خدا رکھتا ہے۔ اور پھر دیکھا جائے کہ انسان کا ہاتھ حرام طرف سے بڑھنے سے بچتا ہے کہ نہیں۔ اگر انسان کا ہاتھ حرام طرف سے بڑھنے سے بھی بچتا ہے تو فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ انسان اپنے ہاتھوں کے لحاظ سے بھی خوف خدا رکھتا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے قدموں کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ اس کے قدم حرام جانب تو نہیں بڑھ رہے۔ اگر وہ حرام جانب سے بڑھنے سے بچتا ہے اور اللہ والوں کی محفلوں میں جاتا ہے قدموں کے ساتھ چل کر، مسجد کے اندر آتا ہے، نیک کاموں کی طرف چل کر جاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ انسان اپنے قدموں کے لحاظ سے بھی خوف خدا رکھتا ہے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کے بعد یہ دیکھے کہ وہ عبادات اور مجاہدات میں وہ کس طرح ہے۔ عبادت اور مجاہدہ وہ سر انجام دے رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ سر انجام دے رہا ہے، اپنی عبادت کو بھی پورا کر رہا ہے اور مجاہدات کو بھی پورا کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ انسان اپنے تمام اعضاء میں وہ خوف خدا رکھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایسا انسان جو اپنے تمام اعضاء کے اندر اپنے پورے جسم میں کے لحاظ سے خوف خدا رکھتا ہے، تو ان لوگوں کا شمار ان لوگوں کے اندر ہوگا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی مقام امین، کہ بے شک متقین اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور خوف خدا رکھنے والے امن والے مقام کے اندر ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے، ہمیں اپنے پورے جسم کے لحاظ سے خوف عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ذات سے ڈرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں داخل اور شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن والے مقام کے اندر ہوں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔